وسلم نے پھر قسمیں بتائیں، اور وہ قسمیں بھی معاشرے میں ان سے بھی سروکار رہتا ہے۔ وہ قسمیں ہیں قرض کے لحاظ سے، منکم من یکون حسن القضا، تم میں سے قیامت تک کے انسانوں کچھ وہ ہیں کہ جو ادائیگی کرتے وقت اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشَ فِي الطَّلَبِ فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، ادائیگی میں وہ بندہ اچھا ہے مگر طلب میں اچھا نہیں ہے، مانگتے وقت لڑ پڑتا ہے، یعنی کسی سے جب لینا ہو، دیتے وقت اس پر کوئی چڑھائی بھی کرے تو یہ ہنس کے دے دیتا ہے۔ دیتے وقت اچھائی ہے مگر اپنا حق مانگتے وقت سختی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، چلو ایک طرف تو اچھائی ہے تو یہ آپس میں بیلنس ہو جائے گا۔ پھر منہم من یکون سیء القضا، کچھ وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا دینا ہو تو اس وقت اچھے نہیں، لیکن کسی سے لینا ہو تو پھر اچھے ہیں۔ کسی سے اپنا حق مانگتے وقت، اپنا دین، اپنا قرض مانگتے وقت، تو سرکار فرماتے ہیں فَإِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، تو یہاں بھی گزارا ہو جائے گا، ایک چیز دوسری کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی۔ اور ساتھ جو ہے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کہ تم کیسے بنو، سرکار فرماتے ہیں خیارکم من اذا کان علیہ الدین احسن القضاء واذا کان لہ اجمل فی الطلب، کہ اچھائی یہ ہے انسانیت کی، خیار تم میں سے وہ ہیں، خیار وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا قرض دینا ہو تو واپسی میں اچھائی اختیار کرتے ہیں، واپسی میں کسی کا دینا ہو تو واپسی کے وقت سختی نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، گالی مندہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَانَ لَهُ، اور کسی سے لینا ہو اجمل فی الطلب، تو مانگنے میں سلیقے سے مانگتے ہیں۔ یہ خیار ہیں، یعنی انسانی رویوں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور انسانیت کے اصول اور ضابطے بتائے، اس کے اندر فرمایا شرارکم، پھر تم میں شرار وہ ہوں گے من اذا کان علیہ الدین اساء القضاء، کہ کسی کا دینا ہو اور وہ مانگے تو جو آگے سے بری حرکتیں کرے، برا طریقہ اپنائے، لڑنے پہ آ جائے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ، اور اگر کسی سے لینا ہو أَفْحَشَ فِي الطَّلْبِ، تو مانگنے میں برائی کا طریقہ اختیار کرے، یہ شرار ہیں۔ تو فرمایا کہ ضروری یہ ہے کہ اپنے انداز کو بدلو اور خیار سے، شرار سے نکل کے خیار کی طرف آ جاؤ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں یہ ارشاد فرمایا ان هذه الامہ توفی 70 امۃ یہ آخرها واکرمها علی اللہ عز وجل، فرمایا میری امت جو ہے وہ 70ویں امت ہے، یعنی اس نے 70 کا ہندسہ پورا کر دیا، 70 کا ہندسہ، یعنی جو بڑی بڑی امتیں ہیں۔ ویسے تو انبیاء کرام جو ہے وہ 1,24,000 کم و بیش، اور پھر کچھ کہیں ایک امتی، کہیں دو امتی، یا اس طرح کی صورتحال جو قابل ذکر بڑی امتیں ہیں، ان میں سے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ 70ویں ہے، اس نے وہ عدد جو ہے وہ پورا کر دیا۔ یا آخرها، یہ امتوں میں سے آخری ہے، وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے ہاں یہ سب سے شان والی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ خطبات ختم نبوت میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت کو بھی یہاں پہ اجاگر فرمایا۔ اب یہاں پر انسانیت کے لحاظ سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ انسان جسے قتور، فجور، ظلم، جہول، یہ جو 25 چیزیں آیات کی شکل میں بیان کی، اس انسان کا عروج کیا ہے یہ
رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ظاہر کر دیا کہ جب میں اللہ ہو کے اپنا تعارف بذریعہ انسان کرا رہا ہوں، اگرچہ میں نے عرش کو پیدا کیا، کرسی کو پیدا کیا، لوح کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جنت کے حسن کو پیدا کیا، چاند ستاروں کو پیدا کیا، مگر سب سے بڑی جو میری تخلیق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے سب سے بڑھ کر کہ میں کس قدر شان والا خالق ہوں، خلاق ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اس سے آ کر بتایا کہ میری اگر قدرت کا کمال دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھو، یعنی انسان کی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو بار بار رب ذوالجلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعارف کروایا، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا۔ تو یعنی انسانیت کا جو پورا موضوع ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کی چوٹی سے لے کر آپ کے تلووں سے لگنے والی خاک تک، یہ انسان کے لیے عظمت کا نصاب ہے کہ انسان نے جو سیکھنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے، اور سرکار سے ہٹ کر کہیں کوئی انسانیت اپنے لیے بطور ماڈل تیار تلاش نہ کرے۔ اور یہ پھر دوسری طرف سے مثلا آج روئے زمین کا جو ہر انسان ہے، خواہ کسی مذہب میں ہے، کسی علاقے میں ہے، کسی مقام پر ہے، وہ حصی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذریعے ہی زندہ ہے، اور شان کے ذریعے ہی اس کی کوئی حیثیت ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو اس بیس پر بھی یعنی ہر انسان کا جو گزارا ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ نسبت پر ہے۔ اب دیکھیے یہ صحیح بخاری شریف میں جلد نمبر 2 کے اندر یہ حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، حدیث نمبر 3326 ہے۔ یہ کئی جگہ بخاری پر یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، جس میں یہ کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراع، کہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز تھا۔ اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں۔ 60 گز کے بعد فلم یزل الخلق ینقص، تو انسانی قد میں ہمیشہ تدریجاً کمی واقع ہوئی۔ 60 گز سے یعنی 60 سے پھر نیچے آنے کا سفر شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، اور وقت گزرتے گزرتے یعنی 60 سے پھر 55 پر، پھر 50 پر، پھر 40 پر، اس طرح تھوڑا 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 کرتے کرتے قد جو ہے وہ گھٹ ہوتا چلا گیا انسان کا۔ تو جب کسی چیز میں کمی مسلسل ہو رہی ہو تو وہ تو اگرچہ یہ تو صرف 60 گز لمبائی تھی، اس میں کمی شروع ہوئی، تو وہ تو 60 کروڑ بھی کوئی چیز ہو، جب اس میں کمی آنا شروع ہو جائے اور مسلسل ہوتی جائے تو بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 60 گز سے نیچے کا سفر شروع ہوا، اور اگر اس قد کو بریک نہ لگتی یہ گھٹتا ہی جاتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، تو انسان کا پیچھے کتنا قد بچتا؟ یعنی ہر صدی میں، ہر سال میں، ہر دن میں کمی واقع ہو رہی تھی، اور انسان کی جو ظاہری شانوں میں سے بڑی شان ہے وہ اس کا مستقیم القامت ہونا، اور
सीधे कद वाला हो